الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم سب کا آج ہفتہ واری مجلس میں شریک ہونا یہ اللہ جل شانہ کا ہم سب پر ایک بڑا انعام ہے، خصوصی فضل ہے۔ جیسے اللہ جل شانہ کی ذات عالی ہے، ویسے ہی اللہ جل شانہ کے انعامات بندے پر ہوتی ہیں، نوازشات ہوتی ہے، عنایات ہوتی ہیں۔ آج ہم اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر کی مجلس میں شریک ہیں۔ اس میں ہمارا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے۔ انسان جب کسی نیک مجلس میں شریک ہوتا ہے یا کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کی ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، یہ سب اللہ کے فضل سے ہوتا ہے۔ جب اللہ اپنا فضل فرما لے، اور انسان گناہوں سے بچتا بھی اللہ کی مدد سے ہے۔ ہر انسان کے ساتھ نفس اور شیطان ہے۔ اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یار میں گناہوں سے بچ رہا ہوں، تو بھائی ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، اس رب کا فضل ہے جس کے فضل سے ہم گناہوں سے بچ چکے ہیں۔ اب ہم گناہوں سے کیوں بچے ہیں؟ مطلب ابھی جو یہاں اس مجلس میں بیٹھے ہوئے، بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ان پہ اللہ نے خصوصی ایک فضل کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو گناہوں کے ماحول سے دور رکھا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ گناہوں سے بچے ہوتے ہیں۔ اگر ہم گناہوں کی ماحول میں شرکت کریں گے تو ہم بچ نہیں سکتے گناہوں سے۔ انسان بڑا کمزور ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے اس انسان کے بارے میں کیا فرمایا؟ خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان کو اللہ جل شانہ نے ضعیف پیدا کیا ہے، کمزور پیدا کیا ہے۔ انسان تو بڑا کمزور سا ہے۔ جتنے بھی لوگ ہیں جو گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، نیکیوں میں مصروف ہیں، تو ان کو موقع نہیں ملا۔ ان کو جب موقع ملے گا نا تو وہ بھی پھنس جائیں گے۔ میرے محترم ساتھیوں، بس یہ تو اللہ کا فضل ہوتا ہے، اور دین کی خدمت یہ بھی اللہ کے فضل سے انسان کرتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ جل شانہ جب کسی بندے سے دین کی خدمت کا کام لینا چاہے تو وہ لے لیتا ہے۔ اب اس رب کی مرضی ہے، کسی فاسق سے لے، فاجر سے لے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ اس رب کی مرضی ہے۔ کبھی کم ہم تصورات میں ذرا غور کریں، خیالاتوں میں جا کر دیکھیں، تصورات میں جا کر دیکھیں، تخیلات میں جا کر دیکھیں، تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جب اللہ کسی سے کام لینا چاہتا ہے تو اللہ لے لیتا ہے۔ اللہ نہ عالم کا محتاج، نہ صوفی کا محتاج، نہ کسی اور دین کے شعبے سے جو تعلق رکھتے ہیں، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ نہ صوفی تھے نہ عالم تھے، لیکن اللہ نے کتنا بڑا کام لیا کہ گستاخ کو اس نے قتل کیا، جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی۔ ظاہری طور پر وہ ایسا بھی نہیں کہ وہ بڑی داڑھی اس نے رکھی ہے، پگڑی اس نے پہنی ہے، لیکن اللہ نے جب کام لینا چاہا تو کس طریقے سے لیا۔ موجودہ دور کی ہم مثال لے لیں کہ ایسے سے بڑے بڑے کارنامے جب اللہ کسی سے کام لینا چاہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ آیا، بھٹو کے بارے میں کیا انسان کہے، لیکن جس طرح لوگ گمان کرتے ہیں، لیکن اللہ نے کام کتنا بڑا لیا۔ تو میرے محترم ساتھیوں، اللہ کا دین نہ کسی عالم کا محتاج، نہ کسی قاری کا محتاج، نہ کسی صوفی کا محتاج، نہ کسی شیخ الحدیث کا محتاج، کسی کا محتاج نہیں۔ یہ دین اللہ کا ہے، اور اللہ جب جس سے چاہے کام لے لے، چاہے گناہ گار سے کیوں نہ لے لے، جس پر اللہ کی عطا ہو جائے، جس پر اللہ کا فضل ہو جائے، جس پر اللہ جل شانہ کی نظر کرم ہو جائے۔ میرے محترم ساتھیوں، اگر مجھے اور آپ کو اللہ پاک نے قبول کیا ہے، دین کے ساتھ جوڑا ہے، تصوف کے ساتھ ہمیں جوڑا ہے، اس میں ہمارا ذاتی کسی قسم کا کوئی کمال نہیں۔
یہ رب کائنات کا خصوصی ہم پر فضل ہے۔ اگر اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو اپنی یاد میں، اپنے ذکر میں ہماری زبان کو ہلا دیتا ہے، مصروف کر دیتا ہے، تو یہ اس کا فضل ہے، یہ اس رب کی مہربانی ہے ہم سب پر۔ اس لیے اپنے اعمال کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، اپنے گناہوں کی طرف دیکھنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ ہم اعمال کی طرف دیکھیں گے کہ میں بڑا نیک کام کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ یہ پھر ہم جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کو گناہوں میں مبتلا دیکھا، اس پہ برم مارتے ہیں کہ میں تو قاری صاحب ہوں، میں تو عالم صاحب ہوں، میں تو صوفی صاحب ہوں، میں تو بڑا جو ہے نا دین کی خدمت کرنے والا ہوں، یہ کس دنتوں میں پھنسا ہوا ہے؟ تو پھر انسان اس کو حقیر سمجھتا ہے۔ لیکن جب انسان یہ سمجھ لے کہ یار میں اب میری کوئی حیثیت نہیں ہے دین کے کام کرنے کی، اس اللہ کا فضل ہے مجھ پر، تو اس کے دل کے اندر پھر یہ چیزیں نہیں آتی ہیں، وہ ڈرتا ہے، وہ اللہ کے فضل کی طرف متوجہ رہتا ہے ہر وقت کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اللہ کا فضل ہے کہ مجھ سے اللہ یہ کام لے، تو وہ کسی کو حقارت سے نہیں دیکھے گا۔ اور جب انسان حقارت سے دیکھتا ہے، اپنے نیکیوں پر نظر رکھتا ہے، تو اس کا نفس خوش ہو رہا ہوتا ہے، اس کا نفس اس کو کبر کی طرف لے جاتا ہے، تکبر کی طرف لے جاتے ہیں، اور تکبر اللہ کی چادر ہے۔ یاد رکھنا اللہ ہر کسی کو معاف کر دے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا، گناہوں کو معاف کر دے۔ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، مشرک کو اللہ معاف نہیں کرے۔ اور اسی طریقے سے تکبر اللہ کی چادر ہے، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو متکبر ہو کر چلتا ہے، اللہ کسی ٹائم اٹھا کے پھینک دے اس کو کہ تیری ضرورت نہیں ہے، تیری حیثیت ہی کیا ہے؟ ایک ناپاک نطفے سے تجھے پیدا کیا ہے، تجھے اتنا ضعیف بنایا کہ تو پیٹ میں تیرے مروڑ تو چیخنا چلانا شروع کرتا ہے، تیرے دانت میں درد ہو جائے تو پورے گھر والوں کو پریشان کر دیتا ہے، تیرے ٹانگ میں درد آ جائے، کان میں درد آ جائے تو بے حال ہو جاتا ہے، رونا چلانا شروع کرتا ہے۔ تیری حیثیت کیا ہے؟ تو اتنا تکبر کر رہے ہیں۔ ناک کے اندر تیری گندگی کتنی ہے، پیٹ میں غلاظت کتنی ہے، پخانہ تو کرتا ہے، پیشاب تو کرتا ہے، پینا تجھے ایک گھٹ پانی نہ ملے تو سب چیزیں دینے کے لیے قربان کر دے گا، ایک گلاس پانی کے لیے، آدھے گلاس پانی کے لیے۔ بادشاہ تو بڑی بڑی بادشاہت کو جب پیاس لگے اور زندگی بچانے کا کوئی آسرا نہ ہو تو کسی بادشاہ سے کہے کہ ایک گلاس پانی ملے گا، بادشاہت چھوڑنی پڑے گی، وہ کہے گا لے لو میری بادشاہت لیکن میری جان بچ جائے۔ تو تکبر کس بات کا؟ یہ ہمارا نفس ہمیں تکبر کی طرف لے جاتا ہے۔ شیطان فرشتوں کا سردار تھا، شیطان کو اللہ نے بڑی عظمت دی تھی۔ اب شیطان کو اللہ نے علم بھی کتنا زیادہ دیا کہ روح زمین پر کائنات پر ایسی جگہ نہیں جہاں اس نے عبادت نہ کی۔ لیکن جب اللہ کا حکم آئے کہ سجدہ کرو، اس کے نفس نے اس کو تکبر میں مبتلا کیا، اس کے اندر تکبر آ گیا کہ میں تو آگ سے پیدا ہوا، آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، انسان تو مٹی سے پیدا ہوا، میں کیوں سجدہ کروں، میں تو اعلیٰ ہوں۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ حکم کس کا ہے، رب کائنات کا حکم ہے، جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس کے قبضے میں میری سانسیں چل رہی ہے۔ تو اس کے نفس نے اس کو گمراہ کیا، مردود کیا، اللہ کی رحمت سے دور کر۔ تو میرے محترم ساتھیوں، اگر اللہ ہمیں نیکی کی توفیق دیتا ہے، کسی بھی نیکی، کوئی بھی نیکی کا کام ہو، چھوٹا ہو بڑا جو بھی ہو، تو کبھی ہم تکبر کی طرف نہ جائیں، بس ڈرتے رہیں دل کے اندر، گناہوں پہ ہماری نظر، اور کسی کو دین کی خدمت میں دیکھ لیں، کسی بھی شعبے میں ہو دین کے، اس کے لیے دعا کرتے رہیں، اس کے دستے بازو بننے کی کوشش کریں، اس کے ساتھ مخالفت نہ کریں، اس کے دستے بازو بن کر چلیں، کیونکہ دین کے اندر اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات اختلاف ایک رحمت ہے جو فروعی مسائل پہ کیا جاتا ہے، نظریات کو اختلاف نہ بنایا جائے۔ اختلاف جو ہوتا ہے فروعی مسائل کے اندر، علماء کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے وہ مسائل کا ہوتا ہے، صوفیاء کے اندر بھی اختلاف ہوتا ہے، سلسلے والوں کے اندر بھی اختلاف ہوتا ہے، لیکن مسائل کا نہیں ہوتا ہے، وہ مشرب کا اختلاف ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ مشرب ولایت پر ہے، بعض کہتے ہیں مشرب نبوت پر ہے، اس چیز کا اختلاف ہوتا ہے، مسائل کا نہیں ہوتا۔ علماء کے اندر مسائل کا اختلاف ہوتا ہے، لیکن وہ مسائل جو ثابت شدہ ہو، فروعی مسائل جس کو کہا جاتا ہے۔ اعتقاد میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اعتقاد میں سب برابر ہے، چاہے وہ صوفی ہو، چاہے وہ علماء ہو، اعتقاد اہل سنت والجماعت کے سب یکساں ہیں، رفع دین ثابت ہیں، رفع دین ثابت ہے، آپ علیہ السلام نے کیا رفع دین، امام مالک نے اس کو لیا، امام شافعی نے اس کو لیا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لیا، تو ثابت ہے۔
اب رفع دین نہ کرنا، اس کو ترک کر دیا، یہ بھی ثابت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اس بات کو لیا۔ اب ہم حنفی، ہم رفع دین نہیں کرتے کیونکہ حضور سے ثابت ہے رفع دین آپ علیہ السلام نے ترک کر دیا تھا۔ اب ان کے یہاں بھی وہ ثابت ہیں، تو یہاں جھگڑا نہیں ہے، یہاں احترام ایک دوسرے کا، کہ وہ اپنے مذہب پہ چلے، ہم اپنے مذہب پہ چلے۔ اس کا انکار کریں گے تو ہم نبی کی حدیث کا انکار کرنے والے بن جائیں گے، کافر ہو جائیں گے۔ اب وہ ہمارا انکار کریں گے تب بھی ایمان کا خطرہ ہو جائے گا، لہٰذا وہ یہاں احترام، وہ یہاں احترام۔ میرے محترم ساتھیوں، تو یہاں ایک دوسرے کا احترام کیا جاتا ہے، اختلاف اس چیز کا نام ہے، کیونکہ اختلاف رحمت ہے۔ اب وہ نظریہ کسی نے بنا دیا اختلاف کو، تو یہ خطرناک بات ہو جاتی ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، اب اعتقاد میں دیکھ لیا جائے، اہل سنت والجماعت میں یہ چاروں ائمہ ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ چاروں مل کر اہل سنت والجماعت بنتا ہے۔ عقائد میں سب ایک ہیں، عقائد میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ تو میرے محترم ساتھیوں، آج ہمیں اپنے عقائد کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے عقائد درست رہیں، عقائد کی محنت بہت ضروری ہے۔ انسان کو اپنے عقیدے کا پتہ ہوگا تو وہ بچ جائے گا۔ ایک علماء سو ہوتا ہے، ایک علماء راسخین ہوتے ہیں۔ علماء سو ہوتے ہیں جو لوگوں کو غلط مسائل بتا رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کے ایمان کو خراب کرتے ہیں۔ ایک علماء حقانین میں سے ہوتا ہے، علماء ربانین میں سے ہوتا ہے، یہ حق والے ہوتے ہیں۔ اب ہمارے عقائد درست ہوں گے، کوئی نیا فرقہ وجود میں آئے گا تو وہ جب ہم اس کو پہچانیں گے کیسے کہ یار یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، ہم اس کی پہچان تب کر سکیں گے جب ہمارے پاس عقائد کا علم ہوگا، جب ہم نے عقائد سیکھا ہوگا۔ جب ہمیں عقائد نہیں ہوگا، وہ ایسی باتیں کر کے جو ہمیں گمراہ کر سکتا ہے۔ لہٰذا عقائد کو سیکھنا ہر شخص کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور خاص طور پر دین کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے۔ اب صحابہ ہمارا ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے صحابہ۔ صحابہ، اللہ نے صحابہ کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے معیار بنا دیا۔ آپ علیہ السلام کی حدیث ہے نا مفہوم مصر سے، اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ کیا فرمایا حدیث میں؟ کہ کسی ایک صحابہ کی پیروی کرو گے فلاح تک پہنچ جاؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ سب کی، فرمایا کسی ایک صحابی کے پیچھے چلو، کسی ایک صحابی کو بھی پکڑ لو گے تم کامیابی کی طرف چلے جاؤ گے۔ کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کی جماعت تھی۔ تو صحابہ کو اللہ نے معیار بنایا قیامت تک آنے والے انسانوں کا۔ اب ہمارے عقائد ہمیں بتاتے ہیں کہ یار صحابہ ہمارے لیے معیار حق ہے۔ اب ہم صحابہ کو چھوڑیں گے، کسی اور کی بات کو لیں گے تو ہم اسلام سے بھی جا سکتے ہیں، کفر میں بھی جا سکتے ہیں، گمراہ بھی ہو سکتے ہیں، مرتد بھی، ہر قسم میں ہم دور ہو سکتے ہیں، اہل سنت والجماعت سے خارج ہو سکتے ہیں۔ اب یہ ہمارے عقائد ہمیں بتاتے ہیں نا کہ صحابہ کی باتوں میں کوئی کمپرومائز نہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں۔ صحابہ اہل بیت سب ایک ہی ہے، چاہے وہ ادنا صحابی ہو، بڑا صحابی ہو، سب صحابی تو سب ہے نا۔ صحابہ میں تو اہل بیت بھی تو صحابہ میں داخل ہے نا۔ ہم پر سب کا احترام ضروری ہے، بلکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم کسی ایک صحابی کی بھی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے، نہ سن سکتے ہیں، کیونکہ ایمان پھر جوش میں آتا ہے۔ اب یہ ہمارے عقائد ہمیں بتاتے ہیں۔ جب ہمیں عقائد کا علم ہوگا، اگر کوئی صحابہ کے پیچھے لان تان کرے گا تو ہم پکڑ لیں گے، اس پہچان لیں گے کہ یار یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ اہل سنت والجماعت کہتے کس کو ہے؟ اہل سنت سے نبی علیہ السلام کی سنت، والجماعت صحابہ کی جماعت، کیونکہ ہم صحابہ کی جماعت کے ماننے والے ہیں۔ اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ایک کے پیچھے چلو گے کہ کامیابی کی طرف چلے جاؤ گے۔ تو اہل سنت والجماعت نے صحابہ کو پکڑا ہے، ہم صحابہ کے پیچھے چلنے والے۔ میرے محترم ساتھیوں، ہر ساتھی کو عقائد کی درستگی ضروری ہے، اس کو سیکھنا پڑے گا۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں عقائد کیوں ضروری ہے۔ دیکھو، نماز اللہ کا حکم ہے، نماز ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے، فرض نہیں ہے، فرض عین ہے۔ موت کے وقت بھی تمہیں نماز پڑھنی ہے، بیماری میں بھی تمہیں نماز پڑھنی ہے،
تم معذور ہو گئے تب بھی تمہیں نماز پڑھنی ہے، یہ ایسی عبادت ہے، ایسے فرض عین ہے کہ اس کے بارے میں پوچھو کہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ سفر میں رعایت ہیں، 2 رکعت پڑھ لو، سفرانے کی نماز پڑھ لو۔ بیماری کے اندر قضا ہوگی، قضا پڑھ لو، معاف نہیں ہے، لوٹا دو قضا، لیکن معافی نہیں ہے نماز کی۔ اب مجھے بتاؤ، یہ ہمارے عقائد سے ہمیں پتہ چل چکا کہ نماز اللہ کا حکم ہے، نماز فرض عین ہے، یہ ہمارا کیا عقیدہ ہے نا کہ اللہ کا حکم ہے۔ اب ایک شخص سے نماز کی وہ پابندی نہیں کرتا، اب یہ آ گیا، ایک ہے ایمان اعتقادی اور ایک ہے ایمان عملی۔ ہمارا اعتقاد والا ایمان کیا کہتا ہے کہ نماز اللہ کا حکم ہے، نماز ہم پہ فرض عین ہے۔ اب اعمال کی طرف آ جاؤ، ایمان عملی جو ہے، اب ایک شخص نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافر تو نہیں ہو جاتا، گناہگار ضرور ہے لیکن کافر تو نہیں ہوتا، ایمان والا تو ہے نا۔ اب ایک شخص کہ نماز ہے نہیں، نماز کا انکار کرتا ہے، یہ کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس نے عقیدے کو چھیڑ دیا۔ بات آ رہی سمجھ میں کہ نماز کو ماننا اللہ کا حکم ہے، فرض ہے ہم پر، یہ ہمارا اعتقاد ہے۔ اعتقاد کے ساتھ جو چیز ٹکرائے گی بندہ کافر ہو جائے گا۔ اب قرآن اللہ کا کلام ہے، اب کوئی اس کو کہے گا کہ اللہ کی مخلوق گیا، ایمان سے گیا، خارج ہو گیا۔ اب ایک شخص قرآن کی تلاوت نہیں کرتا تو اس سے وہ کافر نہیں ہوتا، لیکن انکار کرنے سے کافر ہو گیا، کیونکہ آسمانی کتابیں، تمام جتنی آسمانی کتابیں، 4 آسمانی کتابیں، جتنے صحیفے ہیں، سب پر ہمارا اعتقاد ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ نے آسمانی کتابیں اتاری ہیں، اللہ نے نازل کی ہے۔ اب ہم کسی ایک کتاب کا انکار کریں گے، ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اسی طریقے سے صحابہ اعتقاد میں سے انکار کریں گے، ایمان سے جائیں گے۔ اسی طریقے سے جتنی بھی عبادات ہیں، جتنے بھی اعتقادی مسائل ہیں، تو ہمیں یہ ہمیں اتنا پتہ تو ہو نا، قرآن کی ایک آیات کا انکار کرو گے آپ کافر ہو جاؤ، اللہ کے کسی ایک حکم کا انکار کرو گے کافر ہو جاؤ گے۔ اب اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، ایمان مفصل، ایمان مجمل ہم پڑھتے ہیں نا، امنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کیا ہم سب پر ایمان لے کر آئے، دل سے ہم نے قبول کیا سب چیزوں کو۔ اب ہم نے کسی ایک رسولوں کا انکار کیا، ایمان سے گیا، یہ اعتقاد میں سے۔ فرشتوں کا انکار کیا کہ کوئی فرشتہ مرشتہ نہیں ہے، ایمان سے گیا بندہ۔ آخرت کے دن پر ہمارا ایمان ہے۔ تو میرے محترم ساتھیوں، عقائد کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ پرفتن دور ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت یعنی 72-73 فرقے بنیں گے۔ یہ کتنے فرقے ہمارے سامنے وجود میں آ رہے ہیں۔ ایک شخص ہے وہ جو ہے نا، نہ اس نے علماء کی صحبت حاصل کی، نہ اللہ کی صحبت حاصل کی ہے، نہ وہ کسی مدرسے کا فاضل ہے، اپنا فرقہ بنا کے بیٹھ جاتا ہے۔ ایک بندہ پروفیسر ہوتا ہے، وہ آ کے ٹی وی پہ ٹاک شوک پہ بیٹھا ہوتا ہے، لوگوں کو ایمانیات سکھا رہا ہوتا ہے۔ اب ہم بھی بڑے مزے سے، یار وہ تو حدیث کو بیان کرے، ثبوت کے ساتھ بیان کرے، دلیل کے ساتھ بیان کرے۔ اب تیرے پاس اتنا علم ہے کہ حدیث کون سی کیٹیگری کی ہے، کون سے درجے کی حدیث ہے، تو ہم ان کی باتوں میں آ کے وہ ہمیں گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، اس لیے عقائد کا سیکھنا ضروری ہے۔ تو ہمیں عقائد پر محنت کرنی پڑے گی، علماء کی صحبت میں بیٹھ کر، انفرادی طور پر ہو۔ دیکھو، ہم اس کو اپنی ضرورت کا حصہ بنا لیں، علماء سے ہم تعلق بنا کے خود ان کے، حضرت آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، عقائد میں میری تھوڑی رہنمائی فرمائیں، پڑھنا شروع کریں، سیکھنا شروع کریں، بہت ہی ضروری ہے۔ ہمارا ایمان بچے گا اعتقاد کی وجہ سے، تو ہمیں عقائد کو سیکھنا بہت ہی ضروری ہے، اس پر ہماری محنت ہونی چاہیے۔ اہل حق کو بھی چاہیے کہ وہ بھی آ کر دین کے اشاعت کے لیے وہ سوشل میڈیا پہ کام کرے، علماء کو بھی چاہیے میدان میں اتریں، صوفی کو بھی چاہیے، یہ باطل اس کو ہتھیار بنا کے پیش کریں، اور ہم لوگ جو ہے نا دور ہیں اس چیزوں سے۔ اس ٹائم پر یہ ہتھیار ہے، یہ مسلمانوں پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ کچھ یہودیوں کے ایجنٹ بیٹھے ہوں گے، کچھ کس کے بھی ایجنٹ ہوں گے، وہ اپنے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم سادہ جیسے مسلمان ہوتے ہیں بیچ میں، نہ ان کا علماء سے تعلق ہوتا ہے، نہ صوفیاء سے تعلق ہوتا ہے، نہ اہل حق کی صحبت میں جا کر بیٹھتے ہیں، نہ ان سے رہنمائی لیتے ہیں۔ بس ان کا رہنما وہ بن جاتا ہے جو خود گمراہ ہوتا ہے، نہ اس کے باپ کو پتہ چلتا کہ اس کا باپ کون ہے، نہ یہ پتہ چلتا کہ اس نے پڑھا کہاں سے۔ بس وہ میں فلسفے دینا شروع کر دیتا ہم ان کے جذباتی باتوں میں آ کر۔ یقین کرو یہ بڑے نقصان کی بات ہے۔
ہر فرد کو اس وقت ضروری ہے کہ وہ علماء اور صوفیاء کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھے، اور یہ ہر شعبے والے کو بھی ضروری ہے۔ اگر ایک شخص قاری ہے اس کی بھی ضرورت ہے کہ وہ علماء اور صوفیاء کے ساتھ اپنا تعلق بنا کے رکھے۔ اگر ایک شخص عالم ہے تو اس کی بھی ضرورت ہے کہ وہ صوفیاء کے ساتھ تعلق بنا کے رکھے، اور ایک شخص ہماری طرح ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ کم سے کم اہل علم کے ساتھ تعلق بنے تاکہ اس کا ایمان بھی بچا رہے۔ ایک شخص تبلیغی ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ علماء اور صوفیاء کی صحبت میں لازمی بیٹھے۔ اس لیے تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے تیسرا نمبر بیان کیا، علم و ذکر۔ آج تک ہمیں پتہ نہیں چلا کہ علم و ذکر کیوں حضرت نے لکھا ہے، تبلیغ کا تیسرا نمبر کیوں ہے علم و ذکر۔ علم سے مراد علماء کی صحبت میں بیٹھو، ذکر سے مراد ذاکرین کی صحبت میں بیٹھو۔ ذکر والوں سے علماء سے دور رہو گے گمراہی آنا شروع ہو جائے گی۔ یاد رکھو 3 چیزیں ہیں، ان 3 چیزوں کی وجہ سے جو ہے نا دین کی خدمت کا بڑا کام ہوتا ہے۔ ان سے سب سے پہلا حاکم ہے، دوسرے نمبر پہ علماء ہے، تیسرے نمبر پہ صوفیاء ہے۔ ایک حاکم ایمان والا ہوگا، یعنی بادشاہ آپ کے ملک کا جو بادشاہ ہوگا، وزیر اعظم ہوگا، صدر ہوگا، جو بھی ہوگا، یعنی سربراہ جو ہوگا، وہ ایمان والا ہوگا، وہ علماء اور صوفیاء سے مشوروں میں چلے گا تو ملک کے اندر قوانین بھی آپ کے اسلامی نافذ کرے گا۔ وہ حدیث میں آتے ہیں نا کہ کسی برائی کو دیکھو تو اس کو پہلے ہاتھ سے روکو۔ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، زبان سے اس کو برا جانو۔ تو زبان سے بھی جب آپ ایک نہیں کہہ سکتے ہیں، سمجھا نہیں سکتے ہیں، تو دل میں اس کو برا جانو۔ اب ان کے 3 طبقے بن گئے۔ اب یہ ہاتھ سے روکنا کام عالم کا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے کسی کو برائی کرتے، باہر کسی کو زنا کرتے دیکھ رہے آپ اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی، دونوں کے اندر فساد ہو جائے گا، ادھر کے خاندان ادھر کے خاندان کے علاقے میں بڑا فساد، قتل و غارت ہو جائے گی، نقصان ہوگا۔ یہ کام روکنے کا حاکم کا ہے، بادشاہ کا کام ہے، اداروں کا کام ہے، یہ حاکم ہے۔ میں نے کیا بولا؟ اگر حاکم آپ کا ٹھیک ایمان والا ہوگا نا، مسئلے آپ کے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ کام حاکم کا ہے۔ اور جو زبان سے برائی کی نشاندہی کرے گا، اس کو تلقین کرے گا روکنے کی، یہ علماء کا کام ہے کہ بھائی یہ خلاف شریعت کی چیز چل رہی ہے، علماء صوفیاء کا کام۔ اگر ملک کے اندر ایک مثال کے طور پہ کاروبار چل رہے، سودی چل رہے، بینک کا نظام سودی چل رہا ہے، تو جب آپ کا حاکم عدل والا ہوگا، انصاف والا ہوگا، ایمان والا ہوگا، تو آپ کے علماء اس کو کہیں گے کہ بھائی آپ کا یہ نظام جو ہے نا یہ سودی ہے، تو وہ اس پہ بینچ بٹھائے گا، مشورہ کرے گا، سود کو ختم کر دے گا۔ تو علماء اب اس کو زبان سے یوں بولیں گے، حاکم تک بات کو پہنچائیں گے۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ اب دل میں جو برا جانیں گے، یہ عوام کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ عوام کا۔ عوام تو ہاتھ پہ قانون کو نہیں لے سکتی نا۔ اب عوام دل میں برا جانے گی، علماء حکام تک بات کو پہنچائے گی، اور حکام اس پہ حکم نافذ کریں گے، شریعت کے اصول نافذ کریں گے۔ اب یہ 3 لوگ آپ کے ملک کے اندر سمجھ ٹھیک ہو گئے نا، پورا نظام آپ کا ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ 3 لوگ ہی آپ کے ملک کی بھی حفاظت کریں گے، آپ کے اسلام کی بھی کریں گے، شریعت کی بھی کریں گے، سب چیزوں کی حفاظت ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب صحابہ کے دور میں دیکھ لینا کہ حاکم کیسے تھے، بادشاہ کیسے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خود حاکم ہے، کیسے ایمان والے ہیں کہ نہیں ہے؟ نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آپ علیہ السلام نے ایک جماعت کی تشکیل کی ہوئی ہے کہ جماعت نے تشکیل پر جانے۔ آپ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا، بعض لوگوں نے زکوٰۃ کے دینے سے انکار کر دیا، بہت سے لوگ مرتد ہو گئے، اور صحابہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ نے جو جماعت کی جو تشکیل ہوئی ہے اس کو روک دیں۔ اب آپ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، ہمارے اندر کمزوری آ چکی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیسے نرم مزاج کے تھے، کبھی غصہ نہیں کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلوار نکالی تو اس نے یہ کہا کہ نبی کو موت آ گئی، میں اس کی گردن اڑا دوں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ بالکل خاموش، کسی سے بات نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ بھی گم سمے۔ اللہ نے ہمت دی تو کس کو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، پورے سلجھایا تمام مسئلے کو۔ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہے، جب ان کے دور میں ایسا ہوا تو صحابہ سے کیا فرمایا؟ کیا جس جماعت کو میرے نبی نے تشکیل کی ہو میں اس کو روکوں؟ میری ہمت نہیں ہے میں کہ اس جماعت کو روکوں۔ یعنی جماعت کی خروج کر دی کہ میں روکوں ان کو، کہا یہ نہیں ہو سکتا۔
پھر صحابہ نے مشورہ دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیاں رہتی ہیں، ازواج مطہرات تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، امت کی مائیں ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج کو کوئی دوپٹے سے پڑھ کے مدینہ کی گلیوں میں گھسیٹے بھی نہ، یہ میں برداشت کر لوں گا، میرے نبی کے دین میں کمی آ جائے، یہ ابو بکر کو برداشت نہیں۔ یہ دیکھو حاکم تھا نا، شریعت کو نافذ کیا کہ نہیں؟ تو میرے محترم ساتھیوں، اب آپ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں کتنا اسلام پھیلا، 12 لاکھ مربع میل تک حکومت گئی، اسلام کا نفاذ ہوا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اب حاکم کیسا ہے؟ عدل انصاف والا ہے، علماء بھی ہے، عوام بھی ہے، شورا بھی بنی ہے، فقہی مسائل بھی دیکھے جا رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر کیسے عدل انصاف تھا؟ ایک بڑھیا آتی ہے، امیر المومنین مجھ سے زمین پر تیل گرا، زمین وہ تیل چوس گئی، کہا اچھا، رکا لکھ کر دیا، اس کو تعویذ بولتے ہیں۔ کیا لکھ کر دیا؟ تعویذ لکھ کر دیا، خط لکھ کر دیا۔ تعویذ کے سنگ نہیں ہوتے، تعویذ میں بھی یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ اللہ اس کا یہ کام کر دے۔ تعویذ کو شرک نہیں ہوتا، شرک وہ ہوگا جس میں تم غیر اللہ سے مدد مانگو۔ لکھ کر دیا، اس بڑھیا کو دیا کہ یہ لو، جہاں آپ کا تیل زمین نے چوسا، گرا جہاں سے، وہاں یہ زمین پہ یہ رکا رکھ دو، خط رکھ دو، تعویذ رکھ دو۔ جیسے وہ رکا، زمین سے پھوارے نکلنا شروع ہو گئے۔ وہ بھی ایمان والی عورت، جتنا تیل اس کا زمین نے چوسا تھا اتنا ہی اس نے اپنا بڑا برتن چھوڑ کے چلے گیا۔ ہماری طرح ہوتا تو اللہ شنور لوخی راوڑا، ڈرمونا راوڑا، مدد اللہ کی آ گئی۔ تو میرے محترم ساتھیوں، اب یہ ایسے عدل انصاف جب چل رہا ہے، نظام چلا رہے ہیں، تو کیسے کہ ایک بڑھیا کا تیل گرا، اس کو وہ تیل بھی مل رہا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر ہر سال میں ایک لڑکی کو، دوشیزہ کو سنگار کر، دلہن بنا کر دریا میں پھینکا جاتا تھا کہ پورا سال دریا جب سوکھ جائے۔ اسی طرح یہ عمل کرتے تھے لوگ، دریا میں اس عورت لڑکی کی جان چلے گی، دریا بہنا شروع ہو جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ تک اطلاع پہنچی کہ اس طرح آپ کے دور کی اس طرح ہو رہا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی وہاں بھی تعویذ لکھا۔ یہ یاد رکھا، تعویذ لکھنا اس کا کام ہے جس سے شیطان بھاگتا ہو۔ عمر کا نام لے کے شیطان بھاگتا ہے کہ نہیں بھاگتا؟ تو شیطان سے لڑتا کون ہے؟ جو عامل ہوتا ہے، تو اس کا تعویذ بھی کام کرتا ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ جس کو اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا، عمر رضی اللہ کا فیض دیا ہوگا نا، تو اس کو شیطان دیکھ کر بھاگے گا۔ اور یہ سلسلے کے اندر فیض ہے۔ شاذیوں سے شیطان کیسے بھاگتے؟ جس پہ حاضری ہوتی دیکھ کیسے بھاگ جاتے جنات؟ یہ سلسلے کا فیض ہے۔ اب جب لکھ کر دیا، کہا اس کو دریا میں پھینک دو۔ وہ تعویذ کو، جیسے ہم بھی تعویذ دریا میں پھینکتے کہ نہیں پھینکتے؟ جب زکوٰۃ نکالتے ہیں کسی عمل کے لیے، جس کو آبی تعویذ کہتے ہیں، اس کو دریا میں پھینکا۔ خاکی تعویذ وہ جو بڑھیا کو دیا تھا، زمین پہ رکھ دو۔ اچھا، جب اس کو پانی میں ڈالا اور لکھا کیا؟ اگر اپنی مرضی سے چلنے تیری ضرورت نہیں، اللہ کی مرضی سے چلنے تو چل، سالوں سال چل۔ وہ دریا جو بہنا شروع ہو، کبھی بند ہی نہیں ہوا۔ عمر فاروق رضی اللہ کے دور کے اندر غالباً مصر کا گورنر تھا، اس کی شکایت پہنچی، مطلب اس نے اپنی ایک عرض بیان کی، امیر المومنین تک اپنا پیغام پہنچایا کہ سر میں درد ہوتا ہے، درد رہتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کاغذ پہ کیا لکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اسم اعظم ہے۔ کیا لکھا؟ اس کو سیا، ٹوپی میں سی دیا، تعویذ ٹوپی میں ڈالا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے گورنر کے پاس بھجوایا، یہ بھیج دو ٹوپی۔ جب گورنر صاحب کے پاس ٹوپی پہنچی، گورنر صاحب نے جیسے ٹوپی پہنچی، سر کا درد ختم۔ تعویذ کے اندر اس کے اثر ہوگا جو شیطانوں سے لڑنا جانتے ہو، شیطان اس کا نام لے کے بھاگتا ہو۔
اب گورنر صاحب ٹوپی پہنی، سر کا درد ختم. جب گورنر صاحب ٹوپی اتارتے پھر درد شروع ہو جاتا تھا، پھر پہنتے پھر سر کا درد ختم ہو جاتا. آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے عمر، مفہوم مصر سے کہ تیرے نام سے شیطان بھی دور بھاگتا ہے، میلوں دور بھاگتا ہے. ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ غصے میں آئے، تلوار نکالی، کہا میں جا رہا ہوں ابلیس کو قتل کرنے کے لیے. آپ علیہ السلام نے صحابہ سے کہا جاؤ اس کو روکو ورنہ یہ حقیقت میں قتل کر دے گا. ایسی روحانی پاور اللہ نے دی تھی. تو بادشاہ کیسے تھے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر غالباً یہی دور تھا. اللہ کم پیشی معاف فرمائے. اطلاع پہنچی کہ چوریاں بڑھ چکی ہے، ڈکیتیاں بڑھ چکی ہے، جیسے آج کل وارداتیں ہوتی ہیں. چوریاں اور ڈکیتیاں بڑھ چکی ہیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ پورے علاقے میں اعلان کر دیا. میں ایک مثال کے طور پہ ٹائم بتا رہا ہوں، یہ مثالاً ٹائم بتا رہا ہوں. انہوں نے ایک وقت کا تعین کیا کہ رات کو اس وقت کے بعد کوئی گھر سے نہ نکلے. میں ایک مثال دینے کے لیے بالفرض رات کے 9 بجے کا وقت رکھا کہ بھائی رات کو 9 بجے سے پہلے جتنی ضروریات پوری کرنی ہے، مارکیٹ سفر جو کرنے، گھر سے باہر نکالنا، خرید و فروخت کرنی کر لو. رات کو 9 بجے کے بعد کوئی شخص بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے. یہ اعلان پورے اپنی جہاں حکومت، جہاں چوریاں ڈکیتیاں، سب کو اعلان کر دیا. یہ اعلان پہلے آبادی میں کیا، اس کے بعد جنگل میں گئے، جنگل کے درندوں کو سب کو جمع کیا، وہاں اعلان کیا کہ رات کے 9 بجے کے بعد تم جنگل چھوڑ دینا، شہروں میں آبادیوں میں آ جانا، اور جو تمہیں ملے اس کو چیر پاڑ کے کھا دینا، وہی تمہاری خوراک. ایسا ہی ہوا. رات کو جنگل کے درندے شہر میں آتے ہیں، آبادی میں آتے ہیں، جو ملے ان کو چیر پاڑ دیں. اب رات کو کون نکلے گا؟ جو چور ڈاکی ہوگا نا، وہی نکلے گا نا. اس طریقے سے چور ڈکیتوں کا صفایا ہو گیا. یہ روحانی پاور ہوتی ہے. میرے محترم ساتھیوں، جب بادشاہ ایسے ایمان والے ہوں، انہی کی وجہ سے اللہ نظام چلائے گا، ان کی برکت سے. عمر فاروق رضی اللہ کے دور کے اندر 22.5 لاکھ مربع میل پر اسلام کا نفاذ ہوا، اسلام کے پرچم لہرائے گئے. یہ نظام ہمیں کس نے دیا؟ 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگاؤ. یہ عمر فاروق رضی اللہ کا نظام تھا کہ ہر صحابہ کی تشکیل کرتے تھے 4 مہینے کے لیے، کہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگانے ہیں. اور 4 مہینے تجویز کیسے کیے؟ غالباً اپنی بیٹی کے پاس جا کر جاتے ہیں کہ جو شادی شدہ مرد ہوتا ہے، ایک شوہر اپنی بیوی سے کتنا رہ سکتا ہے دور، کتنا عرصہ؟ انہوں نے غالباً فرمایا کہ 3 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے، 6 مہینے، اس طرح آ کے حکم بنا دیا، نظام بنا دیا کہ ہر شخص 4 مہینے کے اللہ کے راستے میں نکلے، 4 مہینے کے بعد واپسی آ جائے، دین کی خدمت کرے. تو جب حاکم ایمان والا ہوگا، یعنی ایمانی طاقت اس کی ہوگی، کیونکہ انسان جو عمل کرتا ہے اپنے ایمان کی وجہ سے کرتے ہیں، جتنا ایمان مضبوط ہوگا ویسے اس کا عمل مضبوط ہوگا، تو نظام درست ہونا شروع ہو جائے گا. افغانستان کا حال دیکھ لو نا یار، سارے ایمان والے ہیں، شریعت تخت پر پہنچ گئی کہ نہیں؟ شریعت تخت پر پہنچ گئی نا. تو جہاں کے علماء خود میدان جنگ میں لڑ رہے ہوں کفار کے ساتھ، ان کے دل میں یہ نہیں آتا کہ ہم عالم لوگ ہماری عزت کریں، ہم سے بدتمیزی نہیں کریں. انگریزوں نے تو ان کے ساتھ کتنا ظلم کیا، کپڑے تک اتارے، کتوں کو بھوکا رکھ کے طالبانوں پہ چھوڑا گیا. تو ان کے اندر تو اتنا نہیں تھا، عاجزی تھی، اللہ کے دین کا نفاذ تھا اپنے ملک کی. تو آج دیکھو، آج شریعت کو اللہ نے تخت پر بٹھا دیا. افغانستان میں شریعت تخت پر آ چکی ہے. میرے محترم ساتھی، بس یہ 3 طبقے، علماء، صوفیاء اور حاکم، یہ 3 چیزیں جب ہوں گی نا، ملک کا نظام ایسے بہترین چلے گا. اب حاکم ہمارے کیا علماء سے مشورہ تو کرتے نہیں ہیں کہ بھائی شریعت کا کون سا حکم ہے، ہم ملک کے اندر کوئی قانون بناتے ہیں تو کیا شریعت کی مخالفت تو نہیں آ رہی ہے؟ تو جب ہر چیز شریعت کے مطابق ہوگی، جب ملک بنے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر، تو اللہ کی مدد تب آئے گی نا جب سب چیزیں شریعت کے مطابق ہوں. بات یہ چل رہی تھی کہ اعتقاد کے اوپر، کہ ہمیں اعتقاد کو سیکھنا ضروری ہے. علماء صوفیاء کے ساتھ ہمارا ربط ہو، تعلق ہو،
ہم جب عقائد کو سیکھیں گے، بعض لوگ جذباتی ہوتے ہیں، چاہے وہ دیندار طبقہ ہو یا غیر دیندار طبقہ ہو، کہ آپ مثال کے طور پہ یار خلاف شرع ایک وہ چیز کام کرتے ہیں، اور آپ لوگ جو ہے نا اپنے ملک کے خلاف، اپنے حاکموں کے خلاف نکلتے نہیں ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر ہمارے حاکم خراب ہو بھی جاتے ہیں، ان کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں، حاکم کے خلاف ہم خروج نہیں نکلتے ہیں، ورنہ ملک کے اندر فساد شروع ہوگا، خون ریزی ہو جائے گی۔ صبر کریں، اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ ہمیں نیک صالح حکمران دے دے۔ تو ہم خروج نہیں کر سکتے جتنے اگر بگڑ بھی جائیں۔ یہ دین کو سیکھنا، علم کو سیکھنا ضروری ہے۔ اور جو لوگ خروج کرتے ہیں تو وہ خطرناک ہو جاتے ہیں۔ اپنے اداروں کے خلاف خروج کرنا، کہ آپ بھائی ایک بندہ اٹھ کے اپنے اداروں کے خلاف بکواس کرنا شروع کر دیں، بھائی ہمارے ادارے ہیں نا، اگر کچھ کمی خدائیاں تو ہر شعبے کے اندر ہے، ہر چیزوں کے اندر ہے، تو ہم اپنے اداروں کے خلاف نہیں کر سکتے، بات خروج نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی گڑبڑ ہوتی بھی ہے، کمزوریاں ہوتی ہیں، ان کے لیے دعائیں کریں، اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے ملک کے نظام کو بہتر فرمائے۔ جب آپ کے حکمران عادل ہوں گے، علماء صوفیہ ہوں گے، تو صوفیاء کی دعائیں کام کریں گی، ان کی توجہات معاملات ہوں گے۔ وہ سب سے بڑا دخل عوام کا ہے بیچ میں، کہ جیسے عوام کے اعمال ہوں گے ویسے اللہ کی طرف سے فیصلے آئیں گے۔ یہ حکومتیں جو بنتی ہیں نا، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، کہ اللہ ہم پر وہ ان لوگوں کو مسلط کرتے ہیں جیسے ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ اب ہر شخص ایمان والا بن گیا۔ مجھے بات بتاؤ، سوچو، کبھی تصور میں جاؤ، پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اپنے ملک کی ایک مثال دے کے، ہمارا ملک پاکستان ہے، اب ہر گھر کے اندر زیادہ نہیں ایک بندہ بھی ذاکر بنے تو کتنی آبادی ہے پاکستان کی؟ تو شیطان اس گھر کے اندر آئے گا، شیطانوں کی رہنے کی، شیطان تو پاکستان سے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، بولیں گے ہم تو کہاں رہے، ہر جگہ ذکر ہو رہا ہے اللہ کا۔ شیطانوں کی واٹ لگنا شروع ہو جائے گی، اللہ کی مدد متوجہ ہو جائے گی، فرشتوں کا نزول ہوگا ہر جگہ پر، ذکر کرنے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، سکینہ نازل ہوتی ہے، برکات نازل ہوتے ہیں۔ جب ہر گھر کے اندر ایک شخص ذکر کرنے والا بیٹھا ہو، تو ہر گھر میں جب یہ عالم ہوگا کہ فرشتوں کا نزول ہوگا، انوارات، تجلیات، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوں گی، تو بتاؤ اللہ پورے پاکستان کے اندر ایسے نظام بنا دے، شیاطین ایسے دوڑ لگائیں گے نا، نظام بن جائے گا۔ یہی ہمارا مشن ہے سلسلے کا، کہ دنیا کے اندر ہر شخص ذاکر بن جائے، اللہ کے ساتھ تعلق والا بن جائے، اتنا تعلق اللہ کے ساتھ بن جائے، جب یہ پھنس جائے کسی مصیبت میں، پریشانی میں، اپنے اللہ سے فوراً اپنے مسئلے کو حل کروا دے، اپنا بھی مسئلہ حل کروائے اور امت کا بھی مسئلہ حل کروائے۔ جتنے لوگ شیاطینوں کے غلبے کے اندر ہیں، شیاطین ان پر غالب آ چکے ہیں، جتنے لوگ مرض کے اندر مبتلا ہے، ہر شخص کا تعلق ذکر کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، نماز کے ساتھ بن جائے۔ ہم اس بات کی فکر کریں، سب سے پہلے دیکھو، انسان جب محنت کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی ذات پہ محنت کرتا ہے، دوسروں کو صرف یاد دہانی کرا سکتے ہیں، تلقین کر سکتے ہیں، محنت اپنے جسم پر ہے۔ ہم اپنے آپ پر محنت کریں، اپنے گھر سے شروع کریں، کہ ہم اللہ کے ساتھ تعلق والے بن جائیں، میرا تعلق اللہ کے ساتھ بن جائے، میرے گھر والوں کا بن جائے، میرے مسلمان بھائی کا بن جائے۔ خود اس پر عمل کریں، اوروں کے لیے فکر کریں، یہ نہیں کہ اپنے آپ کو بلا دیں اوروں کے پیچھے زبردستی، بس یہ میرا مشن ہے۔ یاد رکھو، جب انسان اپنے آپ کو بلاتے اوروں کے پیچھے پڑ جاتا ہے نا، تو یہ بھی گمراہی ہے۔ نشانہ اپنی ذات کو بنائے اور فکر اوروں کی کریں۔ تو اس بات کی ہم محنت کریں کہ اپنے آپ کو تو ہم نے نشانے پہ رکھ لیا، اپنے آپ کو، کہ میں اللہ کے ساتھ تعلق والا بن جاؤں۔ اللہ اپنی برکتیں نازل فرمائے، پرفتن دور چل رہے ہیں، جتنے نوجوان ہمارے امت کے ہیں، ہر نوجوان کو اللہ قبول کر لے دین کی خدمت کے لیے، ہر گھر کے اندر قرآن کی تلاوت شروع ہو جائے، پابندی کے ساتھ، نمازوں کی پابندی ہو، ذکر اذکار کی پابندی ہو، دعاؤں کی پابندی ہو۔ حدیث میں آتے ہیں کہ جس جگہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ جگہ آسمان والوں کو ایسے روشن چمکدار نظر آتی ہے، وہ جگہ زمین کی،
جیسے زمین والوں کو آسمان روشن چمکدار نظر آتے ستاروں کو دیکھ کر، تو جس زمین کے حصے پر، جس گھر پر ذکر کیا جاتا ہے تو آسمان والوں کو وہ زمین ایسے چمکدار نظر آتا ہے۔ یہ ذکر کے اندر بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ ذکر سے اللہ علم دیتا ہے، ذکر سے اللہ روحانیت بناتا ہے، ذکر سے اللہ انسانیت روحانیت کی پرواز کو بناتا ہے، اس ذکر سے اللہ ولایت عطا فرماتا ہے، اس ذکر سے اللہ مرتبے عطا فرماتا ہے۔ کم سے کم ہم مسنون دعاؤں کا موقع میل کے حساب سے شروع کر دیں، اس کی پابندی کریں۔ ہم پابندی کریں گے نا انشاءاللہ، ذکر اذکار کی، اعمال کی، نمازوں کی، دعاؤں کا اہتمام کریں، اوروں کی فکر بھی کریں، لوگوں کو دعوت دیں۔ دیکھو لوگوں کو نشانہ نہیں، ہم نے دعوت نیک بات کی تلقین کرنی ہے، زبردستی نہیں کرنی۔ زبردستی ہم اپنے آپ پر کریں۔ میرا دل نہیں چاہ رہا جماعت میں نماز پڑھنے کے لیے، اب میں اپنے اوپر زبردستی کروں، نہیں میں نے اب جانا ہے۔ میرا دل نہیں چاہ رہا میں 2 رکعت نفل پڑھوں، اللہ سے دعائیں کروں، نہیں اب اپنے اوپر زبردستی، نہیں میں نے زبردستی اب پڑھنا ہے، نفس کے خلاف چلیں کہ نہیں اب میں نے 2 رکعت نفل پڑھنی، اللہ سے باتیں کریں۔ دل نہیں چلا، کافی دیر ہو چکی ہے اس بندے کی خدمت کروں، اب دل نہیں چاہ رہا، اب نفس کے خلاف ہم چلیں، نہیں اب تو میں ضرور میں اپنے بھائی مسلمان بھائی کی خدمت کروں گا، جاؤں گا۔ اس طریقے سے زبردستی اپنے اوپر کرنے کی کوشش کریں، اپنے نفس کے اوپر، اوروں کو ہم صرف پیار محبت سے دعوت دیں۔ اب وہ قبول کیسے ہوگا؟ جب ہمارے دل میں اس کے لیے تڑپ ہوگی، حقارت نہ ہو، یار میں کب سے دعوت دے رہا ہوں یہ بندہ آتا نہیں ہے، تو اس لیے دعوت دے رہے کہ تیری بات پہ وہ لبیک کریں، تو محتاج بن کے دعوت دے۔ یا اللہ دعوت دینا میرا کام، ہدایت دینا تیرا کام۔ تو ہم اپنے آپ کو محتاج، کیونکہ جس بات کی ہم سامنے والے کو دعوت دیتے ہیں اس باتوں کے ہم خود محتاج ہیں، اس پر عمل کرنے کے، تو ہم خود جب محتاج بن کر جائیں گے کہ میری زندگی میں یہ چیز آ جائے، تو اللہ لوگوں کو قبول کرنا شروع کر دیں۔ ہم اس کی محنت بھی کریں گے نا، محنت انشاءاللہ تعالی۔ ساتھی اپنا آثار کر دیں۔